آج ہم ایسٹا کوٹ کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے سول سروس کے قواعد و ضوابط کا وہ اہم مجموعہ ہے جو انتظامی ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ ہمارے پاس اس دستاویز کے کچھ خاص حصے ہیں اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ملک کی بیوروکریسی مطلب کن اصولوں کے تحت کام کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اپریل 1948 میں قائد اعظم نے سول سرونٹ سے خطاب کیا تھا۔ ایک بہت بہت اہم بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سروسز ریاست کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور ان کا فرض ہے کہ بغیر کسی دباؤ کے عوام اور ریاست کے سچے خادم بن کر بے خوفی اور ایمانداری سے کام کریں۔ فرمایا کہ حکومتیں آتی جاتی ہیں، وزراء آتے جاتے ہیں، لیکن آپ رہتے ہیں، تو ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسٹا کوٹ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کیا فریم ورک دیتا ہے۔ جی بالکل، ایسٹا کوڈ کا آغاز آپ کہہ سکتے ہیں بھرتی کے عمل سے ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو اہم بھرتیاں ہیں، خاص طور پر بنیادی پے اسکیل یعنی BPS 16 اور اس سے اوپر، وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن FPSC کے ذریعے ہوتی ہیں، اور یہ ایک خود مختار ادارہ ہے۔ مقصد ظاہر ہے میرٹ کو یقینی بنانا ہے۔ اچھا، تو FPSC کا کردار مرکزی ہے، لیکن یہاں صرف میرٹ ہی نہیں، میرے خیال میں کوٹا سسٹم کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں بالکل، کوٹا سسٹم بھی موجود ہے۔ اس میں مختلف صوبوں، علاقوں کی نمائندگی شامل ہوتی ہے اور اوپن میرٹ بھی۔ تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں نمائندگی اور میرٹ میں توازن قائم رکھنے کی کوشش ہے۔ صحیح۔ اور امیدواروں کے لیے ڈومیسائل کے قواعد بھی ہوں گے پھر؟ جی وہ بھی کافی واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ پھر جب بھرتی ہو جاتی ہے تو منتخب امیدواروں کے لیے ایک بہت سخت اور لازمی تربیتی نظام ہے۔ اچھا، جیسے کہ CSS امتحان کے بعد؟ جی، مشہور CSS امتحان کے بعد پہلے تو کامن ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے CTP، پھر ہر سروس گروپ کے لیے اپنا ایک خاص اسپیشلائزڈ ٹریننگ پروگرام یعنی STP، اور آخر میں فائنل پاسنگ آؤٹ امتحان FPO۔ تو کافی مراحل ہیں۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے، بلکہ اہم بات، کہ اگر کوئی ان تربیتی مراحل کو کامیابی سے مکمل نہ کر پائے تو اس کی تقرری ختم بھی کی جا سکتی ہے۔ واقعی یہ تو کافی سنجیدہ معاملہ ہے۔ بالکل، یہ تربیت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بھرتی اور شروع کی تربیت، لیکن کریئر میں آگے کیسے بڑھتے؟ مطلب ترقی کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا بس سینیورٹی کافی ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسٹا کوڈ یہ واضح کرتا ہے کہ ترقی کے لیے صرف سینیورٹی کافی نہیں ہے، اس کے لیے اہلیت دیکھنی ہوتی ہے۔ پھر ہر گریڈ میں، جیسے BPS 18، 19، 20 اور 21، کم از کم ایک مقررہ مدت گزارنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ مخصوص لازمی ٹریننگ کورسز ہیں، جیسے مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس MCMC، سینئر مینجمنٹ کورس SMC اور نیشنل مینجمنٹ کورس NMC۔ انہیں کامیابی سے مکمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ کورسز بھی لازمی ہیں ہر سٹیج پر؟ جی، اعلیٰ گریڈز میں ترقی کے لیے یہ لازمی ہے۔ ان کا مقصد افسران کو، آپ کہہ لیں، اعلیٰ انتظامی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مسلسل جانچ اور تیاری کا عمل لگتا ہے۔ ترقی کے یہ فیصلے کون کرتا ہے پھر؟ کیا کوئی بورڈ وغیرہ ہے؟ جی بالکل، اس کے لیے باقاعدہ بورڈز ہیں، جیسے سینٹرل سلیکشن بورڈ CSB، جو اعلیٰ گریڈز کے لیے سفارشات دیتا ہے۔ اور پھر محکموں کی اپنی پروموشن کمیٹیاں DPCs بھی ہوتی ہیں نچلے گریڈز کے لیے۔ صحیح۔ اور سینیورٹی کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ سینیورٹی کا تعین عام طور پر اس تاریخ سے ہوتا ہے جب کسی افسر کی اس مخصوص گریڈ میں باقاعدہ تقرری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ذرا ضابطہ اخلاق کی طرف آتے ہیں۔ سول سرونٹ سے کس قسم کے رویے کی توقع کی جاتی ہے؟ کیا حدود ہیں؟ جی، ضابطہ اخلاق بھی کافی تفصیلی اور آپ کہہ سکتی ہیں سخت ہے۔ سرکاری ملازمین پر تحائف قبول کرنے کے حوالے سے سخت پابندیاں ہیں، خاص طور پر اگر ان تحائف سے سرکاری فرائض متاثر ہونے کا ذرا بھی خدشہ ہو یا وہ غیر ملکی ذرائع سے ہوں۔ اور نجی کاروبار وغیرہ؟ حکومت کی پیشگی اجازت کے بغیر کوئی بھی نجی کاروبار، تجارت یا کسی بینک یا کمپنی کے انتظام میں حصہ لینا منع ہے۔ اور سیاسی سرگرمیاں، اس بارے میں کیا ہدایت ہے؟
دیکھیں، سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا یا انتخابات میں حصہ لینا یہ تو بالکل منع ہے، بلکہ اپنے سرکاری معاملات میں کسی غیر متعلقہ شخص سے اثر و رسوخ استعمال کروانا یا سفارش کروانا اس کی بھی سختی سے ممانعت ہے۔ شفافیت کا بھی ذکر ہوگا یقیناً۔ جی ہاں، شفافیت بہت اہم ہے، اسی لیے ہر سال اپنے اثاثوں کا مکمل اعلان کرنا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ سارے اصول بنیادی طور پر غیر جانبداری اور عوامی اعتماد کو یقینی بنانے کے لیے ہیں۔ اور ڈیپوٹیشن کے حوالے سے کیا اصول ہیں؟ اس حوالے سے سول سرونٹس ایکٹ 1973 کا سیکشن 10 بہت واضح ہے۔ اس کے مطابق ہر سول سرونٹ پاکستان میں یا بیرون ملک کہیں بھی اپنی حیثیت کے مطابق کسی بھی عہدے پر خدمات انجام دینے کا پابند ہے، مطلب حکومت انہیں کہیں بھی تعینات کر سکتی ہے۔ اور ڈیپوٹیشن کا کیا طریقہ کار ہے؟ یعنی جب کسی کو عارضی طور پر دوسرے محکمے میں بھیجا جاتا ہے؟ جی، ڈیپوٹیشن کے لیے بھی مخصوص قواعد و ضوابط ہیں۔ اس میں مدت طے ہوتی ہے، شرائط ہوتی ہیں، مقصد یہ ہے کہ سروس کے مفادات کا تحفظ ہو اور یہ عمل منظم رہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایسٹا کوڈ سول سروس کے لیے ایک بہت ہی جامع قسم کا فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ بھرتی سے لے کر تربیت، ترقی، ضابطۂ اخلاق، تبادلے، مطلب ملازمت کے تقریباً ہر پہلو کا احاطہ کیا گیا ہے۔ جی بالکل، مقصد ایک منظم، باضابطہ اور جواب دہ سرکاری مشینری کو یقینی بنانا ہے۔ صحیح۔ یہ دستاویز صرف قوانین کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ریاست کے انتظامی ڈھانچے اور اس کے اقدار کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ اسے سمجھنا سول سروس کی اصل نوعیت اور کردار کو سمجھنے کے لیے میرے خیال سے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ بلا شبہ۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، بلکہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ یہ اتنا تفصیلی اور وسیع ضابطہ ہے جو کئی دہائیوں پر محیط اصولوں اور تجربات پر مبنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کے دور کے جو تیز رفتار انتظامی چیلنجز ہیں، گورننس کے جو جدید تقاضے بدل رہے ہیں، یہ ضابطہ خود کو ان سے کیسے ہم آہنگ رکھتا ہے؟ کیا یہ وقت کے ساتھ ارتقا پذیر ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔